بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، کیا کروں؟ بڑی دور کا سفر طے کر کے آپ کے اس دیار میں حاضر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی خوشبوئیں آپ کے درمیان بکھیر کر جا سکیں، سبحان اللہ، اور الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر مچلتے ہوئے اڑیسہ کے اس دور دراز علاقے میں نوجوانوں کو دیکھا تو دل میں ایک خوشی اور مسرت جاگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی آج دنیا میں کسی علاقے میں کمی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے ہندوستان بھر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، دیکھا، ہو سکتا ہے کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، ہو سکتا ہے پینے کے لیے صحیح طریقے کا پانی نہیں، لیکن جب مصطفیٰ کریم کے نام کی بات آتی ہے تو پوری طاقت و قوت اس کے اندر نظر آتی ہے۔ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہم غلاموں کا رشتہ ہے، وہ رشتہ صرف نام کی حد تک نہیں بلکہ ہماری روحوں سے جڑا ہوا رشتہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی کو یاد رکھ لینا، ہماری روح کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ہماری جان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرو، ساری دنیا راضی ہے، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے بزرگ راضی ہیں۔ وہ ایک نام ہے جس کا ذکر کرنے کے بعد سورج بھی راضی، چاند بھی راضی، تارے بھی راضی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد ہم نے دنیا میں کسی کو شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نعمتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بھی، اللہ کی جب تعریف کی جائے، حمد بیان کی جائے، تو ہر ایک نے الگ الگ انداز میں حمد بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حمد بیان کی جائے تو کسی نے کہا ہے کہ وہ اللہ بڑی شان والا جس نے چاند پیدا کیا، وہ اللہ جو بڑی شان والا جس نے سورج پیدا کیا، وہ اللہ ہے جس نے زمین بنایا، آسمان بنایا۔ یہ بھی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے طریقے ہیں، لیکن بریلی کے امام احمد رضا حافظ بریلی، امام اہل سنت جب تعریف کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں اللہ کی، یہ نہیں کہتے کہ وہ رب ہے جس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، بلکہ یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید شرف الدین نیت قادری، حضور سید شرف الدین نیت قادری، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، فیضان سیدنا پاک، فیضان سیدنا پاک، فیضان سیدنا پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے ایک میسج یہ ضرور دے جانا چاہوں گا۔ میں نے اپنے تجربے میں یہ محسوس کیا، بلکہ یہ غیروں کا بھی تجربہ ہے، یہود و نصارہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمانوں میں جماعتیں بہت بنتی ہیں، فرقے بھی ہوتے ہیں، ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہزار ہوتے ہیں،
ان کو کپڑے کے نام پر نہیں جمع کیا جا سکتا اور نہ ان کو داڑھی کے نام پہ جمع کیا جا سکتا ہے. ساری دنیا یہ جانتی ہے یہ 1000 ٹکڑوں میں بڑھ جائیں لیکن نام محمد پر جمع ہو ہی جاتا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. میں نے محسوس کیا ہے جتنے بھی لوگ ہیں رسول کا جو کلمہ پڑھتے ہیں پھر جب حضور کی بات آتی ہے تو انہیں ایک پرچم تلے جمع ہو ہی جانا پڑتا ہے. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ آج اس لیے زیادہ اہم ہے. امت کا اتحاد، اہل سنت و جماعت کا اتحاد بھی چاہتے ہو تو حضور کی بات کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ بلائیں دور ہوتی ہیں، شیطان بھاگتا ہے. اسی لیے میں بات عرض یہ کر رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی دور دراز کسی بھی علاقے میں جاؤ، ہندوستان کے چپے چپے میں جاؤ، سنیوں کا اگر جلسہ ہو رہا ہو تو اعلیٰ حضرت کا ضرور نام آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام؟ کیوں آتا ہے اعلیٰ حضرت کا ہر جلسے میں نام؟ اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادا کے قصیدے نہیں پڑھے. زندگی بھر جب بھی کہا تو یوں ہی کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. حضور کی تعریف میں رتب اللسان رہے. اور اگر کوئی آتا بھی کہ دنیا داروں کی تعریف میں تھوڑے اشعار لکھ دے، وہ امام بریلی کا یوں کہتا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. میرے عزیزوں، ہم نے یہ محسوس کیا جس نے رسول کی تعریف کی اللہ تعالیٰ اس کی محبت پوری مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے. پوری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس نے قصیدے پڑھے وہ زندہ ہے آج، اور بھونکنے والے آئے بھی، مرے بھی اور چلے بھی گئے، پتہ ہی نہیں ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں، آج آپ نے ہندوستان میں کچھ پاکھنڈیوں کو بھونکتے ہوئے سنا ہوگا، یہ آپ آج کی نیوز جانتے ہیں. توجہ، آج کی نیوز آپ کو پتا ہے، ایک خبیث نطفہ ناپلید جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکتا ہے، اسے بچہ آج نفرت کی نگاہ سے ضرور دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے آج کیا کیا. لیکن میں ایک تاریخ پوچھتا ہوں، کیا یہ گستاخی کرنے والا پہلی مرتبہ آیا ہے؟ ہر صدی میں آتے ہیں، ہر زمانے میں آتے ہیں. مجھے آج کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک بندہ ایسا اٹھ کر کے بتائے ابو جہل گستاخ تھا، ابو لہب گستاخ تھا، عتبہ شیبہ گستاخ تھے، لیکن وہ حضور کی شان میں کیا بکتے تھے وہ الفاظ مجھے ذرا پڑھ کر کے سناؤ. ہے کہ کسی کو پتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بکواس کرتے تھے وہ کہیں محفوظ ہے آج؟ 100 سال پہلے کے گستاخ حضور کی شان میں جو گالیاں دیتے تھے وہ محفوظ ہے کہیں؟ نہیں. یہ گستاخ اپنے زمانے میں اپنی ناموری کے لیے گستاخیاں تو کر جاتے ہیں لیکن ان کے جملے کسی کو یاد نہیں رہتے. لیکن 1400 سال پہلے حسان بن ثابت نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وہ آج تک محفوظ ہے. صحابی رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہ صحابی نے جو کہا تھا 14 صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی ہر ایک کو یاد ہے. گستاخیاں یاد نہیں رہے گی، حضور کی تعریف ہمیشہ باقی رہے گی. امام شرف الدین بوسیری مصر کے رہنے والے ہیں، اسکندریہ کے رہنے والے ہیں. ہندوستان والے شاید ہی کوئی ان کے مزار پاک پر جاتے ہوں، بہت کم، ریل چھوٹی سی تعداد ہے. لیکن امام شرف الدین بوسیری جو آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنے دل کی محبتوں کے ساتھ جو نذرانہ پیش کیا تھا، ہر گلی میں آج بچوں کو گنگناتے ہوئے سن سکتے ہو. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
یہ کسے معلوم نہیں ہے؟ عرب میں جاؤ گے تو بھی سنائی دے گا، امریکہ میں جاؤ تو سنائی دے گا، افریقہ میں جاؤ تو سنائی دے گا، حتیٰ کہ حضور کے روضے پر جاؤ، حضور کے روضے کی جالیوں کے دروازے پر بھی قصیدہ بردہ کا شعر آج بھی لکھا ہوا پاؤ گے۔ یہ ہے نبی کی تعریف کرنے والوں کو اللہ زمین پر ہمیشہ باقی رکھتا ہے، اور گستاخی کرنے والے موسمی کیڑوں کی طرح آتے ہیں، موسم ختم ہوتے ہی ان کیڑوں کا وجود نہ زمین پر ہوتا ہے نہ ان کی اولاد میں باقی رہتا ہے۔ گستاخوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جتی، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اللہ کی قسم، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی قسم، خدا کا اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا ہی دربار ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ کوئی حضور کو چھوڑ کر نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ تو دنیا ہے۔ آج یہ جو پاکھنڈی بھوکتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری پشت پناہی کر رہی، یہ گورنمنٹ کے بل بوتے کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت میں آپ کو بتاؤں، اس کتے کی طرح ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا رہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بیل گاڑی کے نیچے کتا چلتا رہتا ہے، اور اس کتے کو کیا احساس کیا رہتا ہے؟ وہ اس بات پہ چلتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں ہی چلا رہا ہوں، اسے ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی جب آگے چل پڑتی ہے تب اس کتے کو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اس گاڑی کے نیچے بھونک رہا تھا۔ ان پاکھنڈیوں کا حال یہی ہے۔